اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے شراب اور جوئے اور استان اور فال نکالنے والے پانسے کے تیر، یہ سب گندے شیطانی عمل ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے۔ فاجتنبوہ، پس ان کو چھوڑ دو تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی نصیب ہو۔ محترم سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا اور اس کے سے بچنے کی تاکید کی۔ میرا موضوع شراب کی حرمت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا۔ ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، رواہ امام حاکم۔ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر یعنی شراب کو چھوڑ دو کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جب انسان نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، تو وہ نشے کی حالت میں اسے غلط و صحیح کی جو ہے وہ تمیز اٹھ جاتی ہے، پھر اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا اور اس آیت مبارکہ کی نص کے ذریعے سے شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ بعض لوگ اس میں کیل کال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، فرمایا فاجتنبوہ، اس سے دور رہو۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کرے کہ اس سے دور رہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا فرما رہے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ تو کیا شیطانی عمل سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے؟ وہ حلال اور جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا لعلکم تفلحون، جب تم اس کو چھوڑو گے تو اللہ تمہیں فلاح نصیب کرے گا۔ تو اتنے دلائل ہیں شراب کی حرمت پہ، اور پھر بھی جو ہے وہ شراب کے رسیا یہ کہتے ہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، فرمایا امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ یہ تمام شرور کا اور تمام برائیوں کا جو ہے وہ راستہ کھولنے والی ہے، یہ کنجی اور چابی ہے برائیوں کی۔ اور ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ شراب کا نام بدل کر اس کو اپنے لیے حلال کر لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارشاد فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو جدید دور کے اندر افیون، چرس، ہیروین اور مختلف قسم کے ٹنکچر اور پاؤڈر وغیرہ جو انسان کی عقل معوف کر دیتے ہیں اور عقل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاں تک شراب کا تعلق ہے، اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قسم کے لوگوں پر شراب کی وجہ سے اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا شراب پر اللہ کی لعنت، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، جس کے لیے نچوڑی جائے اٹھانے والے پر، جس کے لیے لے جائی جائے اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔ امام داؤد اور امام احمد اور ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ یہ 10 قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ شراب بھی، ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس لعنتی کام سے بچائے۔